اس مقابلے میں جو جیتتا اسے بڑی ہی عزت سے ہارنے والا فریق پگڑی پہنا کر خود سے بہتر ہونے کی اعزازی سند دیتا تھا، اور پھر جب تک اگلا مقابلہ نہ ہوتا تب تک پہلے فریق کو اس بات کے طعنے دیے جاتے کہ وہ دوسرے فریق سے کمزور ثابت ہوا ہے، اس نے اسے ہرا دیا ہے۔ یہی طعنے بازی ان کی دشمنی کی اصل وجہ تھی، جو ان دونوں میں نفرت کا رشتہ قائم کر چکی تھی۔ ان دونوں حویلیوں میں یہ نفرت کب، کیسے، کس وقت پیدا ہوئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس ایک عام سے مقابلے نے اس دشمنی کو 50 سال سے برقرار رکھا ہوا تھا، اور آج ہمیں یہاں پر ایک ایسا ہی مقابلہ کیا جا رہا تھا جس کے لیے سب گاؤں والے بہت زیادہ متجسس تھے کہ آخر اس سال کون جیتے گا۔ اس سال میں وہ اپنے اپنے گھوڑوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے تیار کر چکے تھے، لیکن کون جانتا تھا اس دفعہ دشمنی کی وجہ صرف گھوڑے کی دوڑ نہیں بلکہ ایک اور بڑی وجہ ہے جو اس دشمنی کو مزید ہوا دے گئی ہے۔ بڑی پہاڑی کے پیچھے تمہارا انتظار کروں گا، اگر مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو آ جانا، آج ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ یہاں کے رسم و رواج ہماری محبت کے آڑے نہیں آ سکتے۔ اگر تم نے مجھ سے کبھی بھی سچی محبت کی ہے تو آج آ جاؤ ہمیشہ کے لیے میرے پاس۔ یاد رکھنا کہ اگر آج تم نہ آئی تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ ہماری محبت کی داستان یہی ختم ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ مجھے اس راستے پر لانے والی تم تھی۔ میں نہیں لڑ سکتا اس خاندان سے، نہیں لڑ سکتا ان جاہل لوگوں سے، ہاں لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، اتنا دور کہ یہ لوگ کبھی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھ پر یقین کر کے چلی آ، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ وہ نہ جانے کتنی دفعہ یہ پیغام پڑھ چکی تھی، بار بار وہی الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی سوچ اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی جو وہ کبھی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ ایک طرف اس کا محبوب تھا تو دوسری طرف اس کا خاندان، اس کی برادری، اس کی عزت، اس کے باپ کی پگڑی۔ وہ کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جاتی، لیکن وہ جانتی تھی یہ لوگ انہیں کبھی بھی ایک نہیں ہونے دیں گے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو پا نہیں سکیں گے۔ اپنی محبت کے لیے اسے ایک نہ ایک دن تو بڑا قدم اٹھانا ہی تھا۔ نہ جانے کتنی محبت کی کہانیاں ان چار دیواریوں میں جنم لے کر ختم ہو چکی تھی۔ ان مردوں کو کبھی توفیق نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کی آرزو پوچھ لیتے، ان کے لیے ان کا حق ہی سب کچھ تھے، اور پھر اس حق کو ماننے کے لیے انہیں مجبور کرنے والی ان کی مائیں تھیں۔ 2 دن پہلے اسے بھی پتہ چل چکا تھا کہ جلد ہی اسے کسی کی دلہن بنا دیا جائے گا، اور اس کی ماں نے کہا تھا بہتر ہے کہ شاہ حویلی والوں سے تعلقات وہ جوڑے ہوئے ہیں ان کا گلا یہیں پر گھونٹ دے، ورنہ انجام سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ اور یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا نا، اس کی بہنیں، اس کی پھوپھو، اس کی ماں، کس سے ان کی مرضی پوچھی گئی تھی؟ کسی سے بھی نہیں۔ اس خاندان میں وہی ہوتا آیا تھا جو اس خاندان کے مرد چاہتے تھے۔ کبھی کسی عورت سے اجازت مانگنا تو دور کی بات ہے، انہیں شادی سے پہلے دوسرے کی تصویر تک نہیں دکھائی جاتی تھی۔ وہ نہیں گزار سکتی تھی ایک ایسی زندگی جو اسے 2 پل کا سکون نہ دے سکے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج رات یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جانے والی تھی۔ ان لوگوں کی عزت کی خاطر کتنی عورتیں اپنی زندگی داؤ پر لگا چکی تھیں، کتنی عورتیں اپنا آپ بھلا چکی تھیں۔ وہ اپنا آپ بھلانے کو تیار نہ تھی، اسے نہیں ہونا تھا ان رسموں پر قربان، اسے اپنی زندگی جینی تھی، اسے اپنے محبوب کے ساتھ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے رہنا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی اس ماحول میں، اسے آزاد ہونا تھا۔